نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کے سامنے ایک پوڈ کاسٹ کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ لیں کہ موصوفہ جو ہیں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے اندر کیا کیا باتیں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ موصوفہ نے بے شمار باتیں ایسی کی ہیں کہ جو ان کی جہالت کو آشکار کرتی ہیں۔ آج کل کا زمانہ ہے کہ ایک ہوسٹ اور ایک گیسٹ بٹھا لیا جاتا ہے اور مختلف باتیں اور مختلف پروگرام چمکائے جاتے ہیں۔ یہ فضا ایسی عام ہو چکی ہے کہ جس کو دیکھو پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہر کوئی ایک ہوسٹ ہوتا ہے اور ایک گیسٹ بلا لیتا ہے اور بیٹھ کر تبصرہ کرتے ہیں دین اسلام کی باتوں پر، دینیات کے اوپر، جبکہ دین اسلام کی الف سے بھی واقف نہیں ہیں یہ لوگ۔ شیعہ کی پہلی پہچان آپ گوگل پہ لکھیں شیعہ، آگے آئے گا شیعہ کافر، شیعہ کافر، کیا آتا ہے؟ کافر شیعہ کافر۔ ہاں جی، جس طرح نبی منصوص من اللہ ہوتے ہیں، نبی شورا کے بنائے ہوئے نہیں بنتے، تو امامت نبوت سے بڑا درجہ ہے، تو امامت نبوت سے بڑا درجہ ہے، تو امامت نبوت سے بڑا درجہ ہے۔ امامت نبوت سے بڑا درجہ، جی ہاں، امامت نبوت سے بڑا درجہ، جی ہاں، امامت نبوت سے بڑا درجہ، جی ہاں۔ یہ ہمارے سامنے کتاب ہے عیون اخبار الرضا علیہ السلام، اور اس کے لکھنے والے شیخ صدوق ہیں۔ یہ شیخ صدوق ابن بابویہ قمی 381 ہجری کے متوفا ہیں، اور یہ جز ثانی ہے ہمارے سامنے۔ تحقیق مؤسسۃ آل بیت احیاء تراث سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ عیون اخبار الرضا کی یہ آپ عبارت دیکھ لیجئے کہ یہ جو موصوفہ فرما رہی تھی کہ کافر شیعہ کافر کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی کہ شیعوں کو کافر کہا جاتا ہے، تو یہ کافر جو شیعوں کو کہا جاتا ہے نا، یہ ہماری طرف سے نہیں کہا جاتا۔ ہم اپنی طرف سے شیعوں کو کافر نہیں کہتے۔ یہ شیعوں کو کافر جو کہا جاتا ہے یہ ان کے امام رضا علیہ السلام کا فتویٰ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں کہ یہ فتویٰ کافر شیعہ کافر کا امام رضا علیہ السلام نے لگایا ہے۔ عیون اخبار الرضا علیہ السلام کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 374 کے اوپر وہ فرماتے ہیں کہ ابو الحسن الرضا علیہ السلام عن الغلاۃ والمفوضۃ۔ یہ روایت ہے کہ ہاشم جعفری کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا امام رضا علیہ السلام سے غالیوں اور مفوضہ کے بارے میں، تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ الغلاۃ کفار، کہ غالی کون ہے؟ کافر ہیں۔ اب اگر اہل سنت میں سے کوئی شخص غالی شیعوں کو کافر کہتا ہے، کافر شیعہ کافر، تو یہ کفر جو ہے یہ فتویٰ یہ اس امام رضا علیہ السلام کی تائید میں ہوتا ہے کہ امام رضا نے خود فرمایا ہے کہ کافر ہیں شیعہ، الغلاۃ کفار۔ کہ تمہیں یہ باتیں سوچنی چاہیے کہ جب تمہارے عقیدوں کے اندر غلاط پایا جاتا ہے، غلوف پایا جاتا ہے، غلوف کی بنیاد پر تمہیں کافر کہا جاتا ہے، اور یہ کافر اہل سنت کی طرف سے نہیں ہے، یہ کفر کا فتویٰ تو خود تمہارے اماموں نے تم پر لگایا ہے کہ الغلاۃ کفار والمفوضۃ مشرکون۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ من جالسہم او خالطہم، امام رضا فرماتے ہیں کہ جو بیٹھے گا ان میں یا ان سے اختلاط رکھے گا، ان سے میل جول رکھے گا، او اکلہم او شاربہم او واصلہم، یا ان کے ساتھ کھائے گا پیے گا، یا ان سے متصل رہے گا، یا ان میں شادی کرے گا، یا اپنی بیٹی ان کو دے گا، یا ان کو کسی قسم کی امان دے گا، او ائتمنہم علی امانۃ او صدق حدیثہم، یا ان کی باتوں کی تصدیق کرے گا، او اعانہم بشطر کلمۃ، یا کسی ایسے کلمے سے ایسی بات سے ان کی تائید کرے گا، تو خرج من ولایت اللہ عز وجل و ولایت رسول اللہ و ولایتنا علی البیت، کہ وہ خارج ہو جائے گا اللہ عز وجل کی ولایت سے، رسول اللہ کی ولایت سے، اور اہل بیت کی ولایت سے۔ یعنی کہ ایسا شکی سے ایسا آدمی نہ اللہ کی ولایت میں ہے، نہ رسول کی ولایت میں، نہ اہل بیت کی ولایت میں۔ اب یہ فتویٰ تو آپ کا ہے، اب اسی فتوے کی بنیاد پر کوئی اہل سنت کی تنظیم یا جماعت آپ کو کافر ڈکلیئر کرتی ہے، کافر کہتی ہے، تو وہ اس فتوے کی بنیاد پر کافر کہتی ہے کہ آپ کے عقیدوں میں غلوف پایا جاتا ہے۔ اب جس طرح سے آپ موصوفہ نے اس کلپ کے اندر یہ فرمایا کہ امامت کا جو عقیدہ ہے وہ نبوت سے بڑھ کر ہے، نقل کفر نباشت استغفر اللہ، نبوت کے مقام کی دھجیاں اڑا دی ان لوگوں نے امامت کے چکر میں۔ امامت کے عقیدے میں ان لوگوں نے نبوت کے مقام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کے نزدیک، اب نبوت کے مقام سے اوپر لے کر جا رہے ہیں امامت کے مقام کو۔ تو اب اگر ایسے شخص کو کوئی کافر نہ کہے اور یہ غلوف نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی کو تو غلوف کہتے ہیں، اور اسی غلوف کی بنیاد پر کوئی سنی آپ کو کافر کہتا ہے تو اس میں برا ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے اماموں نے آپ کو کافر ڈکلیئر کیا ہے۔
تو یہ تو آپ کے عقیدوں میں بات پائی جا رہی ہے، اور آپ پوڈ کاسٹ کے اندر خود اس بات کا اعتراف کرتی ہیں کہ امامت کا عقیدہ نبوت سے بڑھ کر ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ اگر نبوت سے کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے، اور نبوت کے مقام، اب ہم قادیانیت کو تو کافر قرار دیتے ہیں کہ قادیانی کافر ہیں اور ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، مگر یہ تو قادیانیت سے بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس قدر ان کے عقیدوں کے اندر خرابیاں پائی جاتی ہیں کہ امامت کا عقیدہ جو ہے وہ نبوت سے بھی بڑھ گیا ہے اب تو، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو یہ حالت ظاہر ہے ان لوگوں کی کہ کس طریقے سے یہ لوگ جو ہے نا چینلوں پر بیٹھ کر کفریہ عقیدے اور کفریہ باتیں کر جاتے ہیں، اور جب ان کی ان باتوں پر گرفت کی جاتی ہے تو بڑے مظلومیت کا بہانہ بناتے ہیں کہ ہم پر جو ہے نا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے نا بے گناہ قتل کیا جا رہا ہے، اور ہم پر کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ فتوے جو ہے آپ کے اوپر امام رضا نے لگائے ہیں، اور اسی غلو کے عقیدے کی بنیاد پر آپ کو کافر ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ جو عقیدہ ابھی آپ نے بیان کیا کہ ہمارے یہاں نبوت کا امامت کا مقام نبوت کے مقام سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فتنہ رافضیت سے امت کو، امت کے نوجوانوں کو اور آئندہ آنے والی نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔